السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس؟ امید ہے کہ آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب کامیابیاں عطا فرمائے، ترقیوں سے نوازے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ طہور احمد مفتی صاحب، میرا نام ضیاء المصطفیٰ ہے، لیکن میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں یو پی کے بارہ بنکی سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اس چینل کو بنایا۔ میں آپ سے روز پڑھتا ہوں۔ اس لاک ڈاؤن میں نے اب نیت کر لی ہے حافظ کے لیے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ دعا کریے اللہ تعالیٰ میرے حافظے کو مکمل کرے۔ بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو حافظ قرآن بنائے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آمین۔ میں ناظرہ آپ سے ہی کر رہا ہوں۔ اللہ کے شکر سے میں نے آپ سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے آپ کے چینل سے۔ لاک ڈاؤن میں بہت سارے لوگوں نے قرآن شریف سیکھا ہے مجھ سے، اس چینل سے سیکھا ہے، اور کافی ارادے کیے ہیں، نیتیں بہت بڑی بڑی کی ہیں۔ نیت تو ہمیں بڑی ہی کرنا چاہیے۔ جیسے آپ اگر حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں، نیت بڑی کریں کہ میں حافظ قرآن بنوں گا، بھلے سے آپ نہ بن پائیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ اب مائنڈ ساتھ نہیں دے گا، طاقت نہیں ہے، بزی زیادہ رہتا ہوں، نیت کر لیں آپ اور کوشش میں لگ جائیں۔ اگر حافظ بائی چانس آپ نہیں بھی بن پائے، لیکن آخرت میں نیت کے مطابق آپ کا حشر ہوگا، آپ حافظ قرآن ہی بن کر اٹھائے جائیں گے۔ تو نیتیں ہمیں بڑی بلند رکھنی چاہیے اپنی۔ تمنا انصاری، اور یہ کہتی ہیں مفتی صاحب، آئی ایم یور اسٹوڈنٹ تمنا انصاری فرام کوٹا۔ کوٹا یعنی راجستھان میں ہے، شاید یہ کوٹا میں گیا ہوں۔ شکریہ مفتی صاحب میرا سوال کا جواب دینے کے لیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ نمبر 1، لڑکیوں کو برقع پہننا کب جائز ہوتا ہے، اور اگر وہ نہیں پہنے تو کیا ہوگا؟ لڑکیاں جب بالغ ہو جائیں تب ان کو برقع پہننا اسٹارٹ کر دینا چاہیے۔ برقعے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ریتی رواج والا برقع، بلکہ برقعے کا مطلب یہ ہوتا ہے پردے میں رہنا، اپنے آپ کو کور کر کے نکلنا۔ اور اپنے آپ کو کور کرنے کا سب سے بہترین جو طریقہ ہے وہ برقع ہے۔ اس لیے برقع جب لڑکیاں بالغ ہو جائیں اس وقت سے لڑکیوں کو برقع پہننا چاہیے۔ نمبر 2، مفتی صاحب میں چاہتی ہوں کہ میں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کو جو نان مسلم ہے صحیح راستے پر لے آؤں، اسلام کے راستے پر۔ تو یہ کیسے ہوگا؟ کیسے کسی کو راضی کریں کہ اسلام کو فالو کرو اور اپنی آخرت کی سوچو، کیونکہ نان مسلم تو جانتا ہی نہیں ہے کہ حشر کا دن بھی آئے گا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو پوری طرح سے اسلام میں ڈھال لیں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے، اللہ تعالیٰ مجھ سے دین کا کام لے مجھے اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرما لے۔ یہ اللہ سے دعا کرنا چاہیے۔ اور جہاں پہ بھی ہمیں لوگ ملیں، مسلم ملیں، غیر مسلم ملیں، کوئی بھی ملیں، ان کو ہم اللہ کا تعارف کرائیں، اللہ کی شان ان کے سامنے بیان کریں، اللہ کی خوبیاں بیان کریں، اللہ کی قدرت بیان کریں۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ کہ آپ کو اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا، اور پوری طرح سے آپ اپنے آپ کو اسلام کے اندر ڈھال لیں۔ تو بس جب آپ اور اللہ سے دعا کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ کب کس سے کیا کام لے لے کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے۔ مجھے تھوڑی نہ پتہ تھا کہ میرے ذریعے اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام لے لے گا کہ آپ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں جو قرآن شریف سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم کبھی قرآن شریف پڑھیں گے، لیکن کچھ پتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لیا۔ اور کہاں آپ لوگ دور دور بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کوٹا میں بیٹھا ہے، کوئی کولکاتہ میں بیٹھا ہے، کوئی پاکستان میں بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، میرے ذریعے کتنے لوگ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ سے تو ہمیں اس کی دعا کرنا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے۔ جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ہماری کوششوں کو قبول فرماتا ہے اور بڑے بڑے کام ہم سے لے لیتا ہے۔ تو اس کے لیے تو آپ دعا کریں اور کوشش کریں۔ کوشش کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے نظر میں جو لوگ ایسے ہیں جو قرآن شریف نہیں پڑھے ہوئے، آپ کی فرینڈس ہیں، سب سے پہلے تو آپ کے فرینڈس ہیں، آپ کے گھر میں جو لوگ ہیں، ان سے محنت کی شروعات کریں۔ نمبر 3، مفتی صاحب مجھے غصہ بہت آتا ہے، میں کنٹرول بھی بہت کرتی ہوں کہ نہیں کروں گی، پھر بھی سچویشنز ایسی آ جاتی ہیں کہ سمجھ نہیں آتا کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ آپ ایسا کچھ بتائیں جس سے غصہ نہ آئے۔ جب سچویشن ایسی آ جائے کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کیا کریں کیا نہ کریں، تو خاموشی اختیار کر لیں، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں کنٹرول نہیں کر پاتی ہوں تو آپ اس جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ چلی جائیں، وضو کر لیں اور چہرے پر پانی مار لیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ کوشش کریں غصے کو کنٹرول کرنے کی۔ غصہ یہ بہت بری چیز ہے، اس سے انسان کا نقصان بھی ہوتا ہے اور بہت بڑے نقصان ہو جاتے ہیں، بعد میں افسوس بھی ہوتا ہے، اسی لیے غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ سچویشن کنٹرول سے باہر ہے، آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس جگہ سے چلی جائیں آپ، یا جس کے اوپر غصہ آ رہا ہے اس سے بولتا ہے کہ بھائی دیکھو مجھے غصہ آ جائے گا، یہاں سے میں جا رہا ہوں کیونکہ میں آپ کی شان میں بدتمیزی نہیں کرنا چاہتا، وہاں سے چلی جائیں۔ روبینہ شیخ کہتی ہیں مفتی صاحب میرا نام مسکان ہے، میں ممبئی سے ہوں، میں آپ کی نیو اسٹوڈنٹ ہوں، میرا آپ سے سوال ہے کہ اگر میں نے معنی والی قرآن ہو تو میں نے پڑھنا ضروری ہے؟ معنی پڑھنا ضروری ہے؟ اچھا،
دیکھیے اگر آپ معنی والے قرآن میں قرآن شریف پڑھ رہے ہیں تو معنی پڑھنا ضروری نہیں ہے. قرآن کی تلاوت کرنے کی غرض سے آپ نے قرآن شریف اوپن کیا ہے تو آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتی چلی جائیں, نو پرابلم. اگر کسی کو اردو پڑھنا نہ آئے تو کیا کرے, کوئی بات نہیں ہے, آپ قرآن شریف کی تلاوت کرتی چلی جائیں. اردو پڑھنا نہیں آتی تو اردو پڑھنا سیکھیں. کوئی چیز نہ آتی ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ اس کو سیکھا جائے. پرویز خان کہتے ہیں مفتی صاحب میں آپ کا اسٹوڈنٹ پرویز خان میواز سے, میں JCB مشین چلاتا ہوں, بارش میں سیٹ پر بیٹھ کر نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ کھیتوں میں پانی ہوتا ہے, جنگل میں جگہ نہیں ملتی, اس کا مسئلہ ضروری دینا, میں بہت پریشان ہوں. دیکھیے آپ JCB جو آپ کی JCB مشین ہے نا, اس کی جو سیٹ ہے اس پہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ قبلے رخ ہونا چاہیے. آپ مشین کو قبلے کی طرف رخ کر دیں اس کا, اور پھر آپ مشین پر بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. اگلا سوال ہے تضرور انصاری کا, مفتی صاحب میرا نام تضرور نشا ہے, ڈسٹرکٹ ڈیوریا ضلع سے ہوں, میں آپ کا چینل 1 سال سے دیکھ رہی ہوں. مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنا بتائیں اتنا کم ہے. میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور شیئر بھی کرتی ہوں. اللہ ہم سب کو دین سکھائے عطا فرمائے, سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. میں آپ کے اسٹوڈنٹ ہوں. بہت بہت شکریہ. بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ آپ نے مجھ سے یہ سیکھا, آپ نے مجھ سے یہ سیکھا. خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اتنے سارے اسٹوڈنٹس ہیں, آپ لوگ اتنی ساری چیزیں سیکھتے ہیں, تو کوئی نہ کوئی عمل تو اللہ تعالیٰ میرا ایسا قبول ہی کر لے گا. روزانہ میں آپ کو یہ سکھا رہا ہوں, ایک نہ ایک کلپ تو قبول اللہ کر ہی لے گا, جس سے میری مغفرت ہو جائے گی. بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے. یعقوب علی کہتے ہیں میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں, میرا ولیج اجمیر ہے, میں آپ کا نمبر لینا چاہتا ہوں. نمبر تو بھائی پاسبل نہیں ہے, کیونکہ نمبر میں کیسے دے سکتا ہوں, کیونکہ بہت مشکل ہو جاتا ہے, اتنے کال آتے ہیں. آپ مجھے انسٹاگرام پر میسیج کریں, فیس بک پیج پر بھی آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں. میں آپ کا سب سے پیارا اسٹوڈنٹ ہوں. اچھا, یہ ایسے اکلوتے اسٹوڈنٹ ہیں جو یہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا پیارا اسٹوڈنٹ ہوں. بہت اچھی بات ہے. اللہ آپ کو اور پیارا اسٹوڈنٹ بنائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری لسٹ میں آپ ضرور نام ایڈ کریں. بالکل لسٹ میں آپ کا نام ایڈ کروں گا, اور جب بھی اجمیر آؤں گا بہت جلدی انشاءاللہ ہمارے علماء اکرام کی پوری ٹیم کا اجمیر جانا ہوگا, تو اجمیر میں آپ سے کانٹیکٹ ضرور کروں گا. آپ مجھے میل ضرور کیجیے گا اپنا ایڈریس اور اپنا نمبر. آپ انسٹاگرام میں آن لائن کب ہوتے ہیں پلیز ضرور بتائیں. میں اجمیر سے ہوں, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, لیکن کوئی ٹرپ کے لیے جانے نہیں دیتا کہ آپ سے ملنے کا موقع ملے. آپ کے مجھے نمبر چاہیے پلیز. آپ مجھے انسٹاگرام پر میسیج کریں. جب بھی میں اجمیر آؤں گا اپنی ٹیم کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات کروں گا. اور رہی بات یہ کہ میں انسٹاگرام پر آن لائن کب ہوتا ہوں, دیکھیے میں سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگوں سے ویڈیو کال پر بات کرنے کا سلسلہ شروع کیا جائے, اور جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان سے ویڈیو کال پر بات کی جائے. وہ اسٹوڈنٹس چاہے بوائز ہوں چاہے گرلس ہوں, ان کے تاثرات سنے جائیں, ان کی بات سنی جائے, اور آپ لوگ جو اتنی محبت کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ آپ سے کال پر کانفرنس ویڈیو کال کے ذریعے بات کی جائے. تو اس کے لیے جو ہے آپ مجھے وقت ضرور بتائیں. ویسے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ رات کے 10 بجے میں روزانہ ایک کال کسی نہ کسی اپنے اسٹوڈنٹ کی ضرور ریسیو کروں گا انسٹاگرام پر. اسی لیے آپ آج رات 10 بجے مجھے انسٹاگرام پر میسیج ضرور کریں. میں ایک اپنے اسٹوڈنٹ سے کسی سے بھی بات آج ضرور کروں گا, اور روزانہ کسی ایک نہ ایک سے ضرور بات کروں گا. تو انسٹاگرام پر آپ مجھے میسیج ضرور کریں. رات کے 10 بجے سے لے کے 10:30 بجے کے بیچ میں ایک کال ضرور ریسیو کروں گا انسٹاگرام پر AM قاسمی. ٹھیک ہے یعقوب بھائی, آپ بھی مجھے کال کر سکتے ہیں. ABCD, اچھا EFGH, واہ واہ کیا نام ہے, ABCD EFGH. مفتی صاحب میں شہناز ہوں, جمال ہٹا سے. میں آپ کو 2 سال سے دیکھ رہی ہوں, پر آپ میرے ایک بھی سوال کا جواب نہیں دیتے. کیا محرم کے مہینے میں رمضان میں قضا روزے رکھ سکتے ہیں؟ بالکل رکھ سکتے ہیں. جو سرکار کی طرف سے وکلانگ لوگوں کو پیسہ ملتا ہے ہر مہینے, کیا اس کو لینا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. اگلا سوال ہے حمیرہ آفرین کا. مفتی صاحب میں آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں, میں جھارکھنڈ گردھی سے ہوں. قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں حدیث بھی سکھائیں. بہت اچھی بات ہے. یہ دیکھیں جب آپ کے اس ٹائپ کے بھی میسیج ملتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے. آپ لوگ کہتے ہیں نا حدیث سکھائیں, یہ سکھائیں, بہت خوشی ہوتی ہے. بہت جلد انشاءاللہ آپ کو قرآن کا ترجمہ اور حدیث اس پر ایک الگ چینل بنانے کے لیے آپ لوگوں نے کہا تھا. بہت جلد آپ کو ایک نیا چینل دیکھنے کو ملے گا. محمد استخار کہتے ہیں کہ مفتی صاحب میرا نام محمد استخار ہے, افتخار نام ہوگا آپ کا. میں آپ کا اسٹوڈنٹ ہوں نیپال سے. میرا سوال یہ ہے کہ قرآن کے 3 یا 4 آیتوں کو ایک ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ بغیر آیت کیے ملا کر پڑھ سکتے ہیں, نو پرابلم. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آرام سے پڑھا کرتے تھے, اسی لیے ہمیں بھی قرآن شریف ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھنا چاہیے. لیکن 3-4 آیتیں ایک ہی سانس میں بغیر آیت کی ملا کے پڑھنا یہ جائز ہے. دین اینڈ امہ,
اسٹوڈنٹ ثنا فرام نیپال، آپ سے ایک گزارش ہے، آپ ہمیں عربک بولنا بھی سکھائیے۔ بہت اچھی بات ہے، کاش کہ میری کاپی ہو سکتی، ایک میرے 4 سے میری کاپی ہو جاتی نا، تو ایک کو میں عربک سکھانے پہ لگا دیتا، ایک کو مدرسے اور مسجد کے لیے لگا دیتا، ایک کو جو ہے وہ اردو سکھانے کے لیے، تو کاپی نہیں ہو سکتی نا، اسی لیے بہت دقت والی بات ہے۔ اور کیمرے کے سامنے سکھانے کے لیے کوئی جلدی سے تیار بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ہیبٹ کی بات ہوتی ہے، عادت کی بات ہوتی ہے، لیکن انشاءاللہ اس کے لیے بھی کوشش کی جائے گی پلیز۔ اور میرا ایک سوال ہے کہ کیا ایک عام مسلمان کسی غیر مسلمان کو مسلمان بنا سکتا ہے، یا کسی عالم کی ضرورت ہوگی؟ عالم کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی غیر مسلم ہے، کوئی بھی ایک عام مسلمان غیر مسلم جو مسلمان بننا چاہتا ہے اس کو آپ اسلام میں داخل کر سکتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا ہے، بس اس کو آپ غسل کرائیں، غسل کا طریقہ بتائیں، اور آپ اس کو کلمہ پڑھا دیں، اور اس کو اقرار کروائیں کہ جتنی بھی چیزیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی ان سب پر میں ایمان لاتا ہوں، تو نو پرابلم، کوئی بھی ایک عام مسلمان کسی بھی غیر مسلم کو کلمہ پڑھا سکتا ہے، ایمان میں داخل کرا سکتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی نہ بھی ملے تو غیر مسلم خود سے ہی اسلام قبول کر سکتا ہے۔ اسلام کس چیز کا نام ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر دل سے ایمان رکھنے کا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ، کہ میں اللہ پر اور اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر، اللہ کی صفات پر، ساری چیزوں پر ایمان لے کر آئے، اسی کا نام اسلام ہے۔ جب وہ ایمان لے آیا تو اسلام میں داخل ہو گئے۔ اگلا سوال ہے، میں رتھ یو پی سے ہوں، آپ کی اسٹوڈنٹ ہوں، میرا سوال ہے اذان کے وقت بات کرنا گناہ ہے؟ یہ پوچھتی ہیں، انہوں نے اپنا نام نہیں لکھا ہے۔ اذان کے وقت بات نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا، پہلی اذان جو ہمارے کان میں پڑے اس کا ہم جواب دیں، تو اور جواب دینے کے بعد پھر اپنی گفتگو اسٹارٹ کر دیں۔ ہوتا کیا ہے کہ مان لیجیے ظہر کی نماز اذان ہو رہی ہے یا عصر کی اذان ہو رہی ہے، تو ایک طرف سے بہت ساری اذانوں کی آوازیں آتی ہیں، پھر وہ آدھے پون گھنٹے تک آتی رہتی ہیں، کبھی کہیں اذان ہو رہی ہے، کبھی کہیں اذان ہو رہی ہے، تو آدھے پون گھنٹے تک رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی اذان جو آپ کے کان میں پڑی ہے، پہلی اذان جو آپ نے سنی ہے، تو آپ اس کا جواب دیں، اور جتنی دیر وہ اذان ہو رہی ہے اتنی دیر خاموش رہے، اس کے بعد بات کریں۔ غلط ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے اذان کے وقت بات کرنا یا دوسرے کاموں میں مشغول رہنا، بلکہ اذان کا جواب دینا چاہیے۔ تو بہت سارے کوشچن تھے آپ لوگوں کے لیے گئے، اگلے ایپیسوڈ کے لیے اپنا سوال ضرور ٹائپ کریں۔ سوال کرنے کی شرط یہی ہے کہ اپنا نام اور آپ جس سٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ، اور آپ میرے اسٹوڈنٹ، یہ ضرور لکھیں، اور جتنی بھی آپ بات مجھ سے بولنا چاہتے ہیں وہ اپنے کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں، اور انسٹاگرام پہ ضرور ملیے گا۔ آج 10 بجے میں کسی اپنے 1-2 اسٹوڈنٹ کی کال ضرور ریسیو کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔